ایک دکھاوا بن چکا ہے، یعنی راتیں اب ایک نہیں بلکہ تین راتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا، اس سے پہلے یہی ہم نے دیکھا کہ رت جگہ میں صرف 2 رات منائی جاتی ہے۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، رت جگہ میں صرف 2 رات منائی جاتی تھی، یعنی کہنے کا مطلب ایک رات وہ بنا لیا کہ پہلے ڈھول بجا لو، پہلے ڈھول بجا لو، اس کے بعد میں دوسری رات میں میلاد کرا دو، کہ تاکہ جو ہے کہیں گناہ اگر ہو گئے ہوں، اور گناہ تو ہوئے ہی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن تیسری رات ہو گئی ہے نا، اب تیسری رات ہو گئی ہے، پہلے ڈھول والی رات اور دوسری رات میلاد والی رات اور تیسری نوٹنکی والی رات، تیسری نوٹنکی والی رات، وہ بھی کسی غیر مسلم کے گھر پر، اس کے دروازے پر نہیں بلکہ ایک مومن کے دروازے پر ایسا کام کیا جا رہا ہے۔ میں اعلان دعویٰ کرتا ہوں کہ جو مسلمان اگر شادی کے موقع پر اگر ایسا کام انجام دیتا ہے تو اس کی دعوت ولیمہ میں کھانا جو ہے، اس کے دعوت ولیمہ کا کھانا کھانا حرام، اور اس کے گھر پر میلاد بھی کرانے کا نہ اس کا حق ہے اور نہ ہم لوگوں کا جو ہے کرنے کا حق ہے۔ لہذا آپ سبھی احباب سے ہمیں گزارش کر رہے ہیں کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ کر لو۔ رمضان کے مہینے میں جو 1 رکعت نماز نفل ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، 1 روپیہ کی ادائیگی کرے تو 70,000 روپے کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، رمضان جیسے بابرکت مہینے میں نوٹنکی ناچ کرائی جا رہی ہے، ماشاء اللہ، ہے نا؟ یہ بتائیے، ایسے لوگوں کی دعوت کو ٹھکرا دینا چاہیے، ایسے لوگوں کی دعوت کو ٹھکرانے دینا چاہیے۔ اگر مسلمان ہو تو اسلامی کام، اگر مسلمان ہو تو طریقے مصطفیٰ پر چلو، طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے سارے مسلمانوں، تمہاری داستان تب بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج تم اپنے مذہب کو پسے جو ہے کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ گرا دن تم نہ دیکھو گے، شرمندگی تم نہ اٹھاؤ گے، گولیوں کا نشانہ تم نہ بنو گے تو کیا کوئی دوسرا بنے گا؟ کیا کوئی دوسرا بنے گا؟ ہماری قوم کے اندر آج بہت ساری کمیاں پائی جا رہی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ اگر اب مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ لیکن دوستو، میں لمبی گفتگو نہ کر کے بلکہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر کے مجھے بھی رحم آ رہا، ترس آ رہی، لیکن آپ سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، کہنا میرا کام ہے، اب عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ میدان محشر میں جس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے ہم نے اسلامی ہونے کا، اسلام کی پہچان بنایا ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نبی کا جو سامنا ہوگا تو اس نبی کے سامنے کم سے کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے ہم نے اس بات کو رکھا، ان لوگوں نے نہ بولی۔ آپ لوگ گواہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ لوگ بھی گواہ ہیں نا؟ لہذا ایسے لوگوں سے دوریاں پیدا کرو جو لوگ اسلام اور اسلام کے رکن کو اور اسلامی علماءوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اب آئیے شادی کے تعلق سے ہم آپ کو چند باتیں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آج شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد بڑی مشکل سے مہینہ دن ختم ہوتا ہے کہ لوگ حفاظ کے پاس، عالموں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ بڑا لمبا سلام ہوتا ہے، چاہے روز سلام ہوتا نہ ہو، لیکن شادی کے 1 مہینے کے بعد لمبے سلام ہونے لگتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں اب عالم کب تک نہ سمجھ،
ہم کب تک خاموش رہیں؟ لہذا سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں، ان کو تعویذ ہی کی ضرورت ہے نا، ان کو تعویذ ہی کی ضرورت ہوگی۔ لہذا تعویذ پہننے کی تمہاری عادت ہو گئی ہے، اگر تم نے وہ عمل کیا ہوگا تو تمہیں تعویذ بنوانے کی اور پہننے اور پہنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب جھوم کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو غور کرنے کی بات ہے، آج دلہن آتی ہے تو آنے کا طریقہ اس موقع پر تو ہم لوگ پہنچ کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ دلہن کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے، بہرحال لیکن ایک شخص کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد جب اس کی دلہن اس کے گھر آئی، گھر آنے کے بعد اور جب اس حجرے میں جسے دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، دلہن کو لے جا کر کے وہاں اس کو اطمینان سے بٹھا دیا گیا، لیکن جب رات کے کچھ حصے گزرنے کے بعد اس دلہن نے جو ہے انتظار کیا اور رات کے گزرنے کے بعد اس کا شوہر جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی اس کا شوہر بھی آ گیا، اور جب شوہر آیا تو آنے کے بعد اطلاع ہوا کہ شوہر نے آتے ہوئے بیوی کو سلام کیا، اور بیوی سے سلام کرنا شوہر کے لیے کوئی بےزتی نہیں ہے بلکہ عزت کی بات ہے، آنے والے کا حق بنتا ہے۔ جب شوہر نے بیوی سے سلام عرض کیا، بیوی نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو ہے تشریف رکھیں، اور شوہر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے تھوڑی دیر کے بعد یہاں تک کہ بیوی نے اپنے شوہر سے عرض کیا کہ میرے شوہر جگر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ کہا کہو۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں غسل کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے کر لو غسل، یعنی اجازت لے لیا اور غسل کرنے چلی گئی۔ غسل کر کے آئی، آنے کے بعد بے ساختہ اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، بلکہ بے ساختہ اس نے اپنے دوپٹے کو پھیلا کر کے اور نیت باندھ کر کے نماز کے لیے جو ہے تیار ہو گئی اور نماز پڑھنے لگی۔ جب نماز پڑھ کر کے وہ سلام پھیر دیا اس نے تو اس کے شوہر نے پوچھا، یہ بہت غور کی بات ہے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں خاص کر کے جو ہے اس کے اوپر غور کریں گی۔ جب سلام پھیر کر کے وہ جو ہے ریڈی ہوئی تو اس کے بعد میں شوہر نے سوال کر دیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو ہے آپ نے جو ہے غسل کے لیے آپ نے اجازت لیا، اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس دلہن نے کہا میری رخصتی سے پہلے میری ماں نے مجھے وصیت کیا تھا، میری ماں نے مجھے وصیت کیا تھا کہ جب تم جانا تو اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق ہی کام کرنا اور اپنے شوہر کی جو ہے مرضی کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ لہذا میری ماں کی وصیت تھی تو سب سے پہلے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کیا اور اپنی ماں کی وصیت کے حکم کی تعمیل کیا، اور اس کے بعد میں جو ہے جو میں نے نماز پڑھی ہے، نماز اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر انسانی جامہ نہ پہنایا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتا، لہذا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے نماز پڑھی۔ اور اگر ہر ماں اپنی بیٹی کو یہی اگر ہدایت کر کے اگر رخصت کرے تو جھگڑا کبھی ہوگا ہی نہیں۔ ہر بیٹی اگر یہی کام کرے تو کبھی میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات بس آخری بات آپ کے سامنے میں رکھوں گا، وہ ضرورت کی بات، اس لیے کہ لفاظی تقریر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اب لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہے لوکاہی والا جو ہے وہ جو ہے مٹھائی جو ہے وہاں کی آ چکی ہے، لہذا سب کی نظر اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں، بس ایک بات میری سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ آج جو علماءوں کے پاس، حافظوں کے پاس جو لوگ تعویذ بنوانے جاتے ہیں اور جو جاتی ہیں، آخر تعویذ زیادہ جو بنوانے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو یہی تعویذیں ہوتی ہیں کہ محبت کی تعویذ بنا دی ہے نا، کس کی محبت، اب وہ بھی کسی غیر سے نہیں، کسی غیر سے نہیں،
बल्कि कहते हैं मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ऐसी तावीज बना दीजिए कि ताकि हमारे उसमें मोहब्बत पैदा हो, है ना। अब ना आज 6 महीना कहने का मतलब तावीज इसी की बनती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर मोहब्बत पैदा हो तो कैसे हो, मोहब्बत पैदा हो तो कैसे हो। तुम्हें तावीज की कोई जरूरत ना पड़ेगी। अल्लाह के नबी के हदीस के ऊपर तुम अमल कर लो, तुम्हें किसी नुस्खे किसी तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए बाहर थे। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हुई उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जो है बैठी हुई, आप जो है एक बर्तन में आप पानी नोश फरमा रही थी। गौर करने की बात है, आप पानी नोश फरमा रही थी और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है पानी पी रही हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचा देना, मैं भी पीऊंगा। ए आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचा देना, मैं भी पीऊंगा। जब ये बात आई तो हज़रत जो है उम्मुल मोमिनीन ने ये अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं दूसरा पानी लेकर के आ रही हूँ। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं मुझे वही पानी चाहिए, है ना, मुझे वही पानी की जरूरत है, मैं वही पानी पीऊंगा जो तुम पी रही हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सोचने लगी कि अब बात नहीं बनेगी। अगर मैंने नबी की बात न माना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और अगर मैंने अपने शौहर की जो नबी है, आखिरी नबी है, इनकी बात न मानी तो खुदा नाराज हो जाएगा। लिहाजा खुदा को राजी करने के लिए अपने शौहर को, लिहाजा हज़रत जो है या आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर आप पानी पी रही थी, आपने रोक दिया, इसलिए कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें वही पानी चाहिए जो तुम पी रही हो। लिहाजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वहाँ अदब करना चाहा। यानी लोगों में ये जो है मशहूर है, लोग ये जानते हैं कि बीवियों का जूठा खाना और पीना शौहरों के लिए जो है खिलाफे अदब है या जायज नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि बीवी का जूठा खाना और शौहर को बीवी का जूठा खाना और बीवी को शौहर का जूठा खाना और पीना, ये दोनों नबी की सुन्नत है और दोनों जायज है और हलाल है। लिहाजा जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पानी का मुतालबा किया था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पानी पेश कर रही हैं तो जिस बर्तन में मेरे आयशा सिद्दीक़ा ने पानी पिया था उसको ये किया कि जिधर से अपने लबे मुबारक को लगा करके आपने नोश फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उस बर्तन को घुमा दिया कि ताकि जहां मेरे होंठ लगे हों वहां नबी के होंठ न लगने पाए, जहां मेरे होंठ लगे हो वहां नबी के होंठ न लगने पाए। अभी तो जाए अदब का लिहाज कर रही थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क को देख लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता फरमाया है, गैब का इल्म अता फरमाया है। मैं नहीं बल्कि अबू जहल जैसा सारा काफिर उसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो नबी हुआ करता है उसने गैब का है ना। जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहा ये मोहम्मद क्या तुम नबी होने का दावा कर रहे हो? कहा हाँ, दावा नहीं ये सही है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबूवत अता फरमाया है तो मैं नबी हूँ। तो सरे काफिर अबू जहल ने कहा, उसका ईमान अकीदा देख लीजिए, वो कहा कि जो नबी होता है उसको इल्म गैब होता है। तो दोस्तों जब सड़ा काफिर कह सकता है हम तो
ان کے غلام ہیں, ہم تو ان کے خادم, ان کے چاہنے والے ہیں, اور ان کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اور اسلام کی جو ہے اسلامی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں. لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو غیب کا علم عطا فرمایا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ نے چھپ کر کے جو ہے اس برتن کو گھمایا تھا کہ تاکہ جو ہے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوں وہاں نبی کے ہونٹ نہ لگنے پائے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھما کر کے اسی جگہ پر جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نوش فرمایا تھا, اور اسی جگہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے پانی نوش فرمایا. اس لیے اگر بیویاں اور شوہر اگر اس طریقے سے نبی کے حدیث پر عمل کر لیں تو انہیں دنیا کی کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ قطعی اپنے دل سے نکال دو کہ بیوی کا جھوٹا جو ہے ناجائز نہ سمجھو, بلکہ وہ جائز ہے, حلال ہے, اور نبی کی سنت ہے. لہذا دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جانتے ہو علماء اور قاضی جب نکاح پڑھاتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک رکن ہوتا ہے, اور وہ رکن کیا ہے کہ دولہے کو چھہارا کھلایا جاتا ہے نا, دولہے کو چھہارا کھلایا جاتا ہے, اور امام یا قاضی یہی کہتے ہیں کہ آدھا آدھا کھا لے. کتنا؟ پورا نہیں. ارے پورا کا اس زمانے میں کچھ دولہا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کہا نہ جائے تو اس کی گٹھلی بھی کھا ہے نا, جو ہے چھہارا تو چھہارا ہے, اس کی گھٹلی بھی جو ہے چوس جائیں گے, اور چوسنا نہیں اسے نگل جائیں گے. لہذا انہیں کہا جاتا آدھا کھا لینا, اور آدھا لے کر کے اسے اس کی بیوی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کہ لے جا کر کے اسے کھلا دو, کہ تاکہ جو ہے شوہر اور بیوی کی محبت زندہ ہو جائے اور یکجا ہو جائے, اور دونوں کو محبت کا جام جو ہے نوش کرنے کا موقع مل جائے. لہذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین اصول طریقہ یہی ہے گھروں پر آئیں تو سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ بیوی کو حتی الامکان اگر وہ نہ جانتی ہو وہ دلہن بن کے آتی ہے تو اس دلہن کو جو ہے احتیاطی طور پر اسے بتایا جائے کہ داہنا قدم گھر کے اندر ہے نا, اور جب جائے وہاں جانے کے بعد تو شوہر اور بیوی جو ہے کچھ نہیں, اگر شربت نہیں بنا سکتے ہیں تو پانی پی کر کے نبی کی سنت کو ضرور ادا کر دیں, ہے نا, وہ محبت ہمیشہ سلامت رہے گی, ہمیشہ زندہ رہے گی. تو دوستو بس ہمیں دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا آج پگلا تو نہیں گیا ہے کہ رات اتنی ہو گئی ہے تقریر بند نہیں کر رہا ہے. لہذا دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طوفان نوح لانے سے ایک چشم پائیدہ, طوفان نوح لانے سے ایک چشم پائیدہ, ارے دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے, دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. کہنے کا مطلب اگر پوری رات میں چلاتا رہوں اثر نہ کرے تو چلانا بیکار ہے. اور اتنی گفتگو میں اگر کوئی بات میری آپ کے سمجھ میں آ جائے تو جان لو اسٹیج پر بیٹھ کر کے میں نے دولہا اور دلہن کے لیے میں نے تعویذ بنا دیا, بغیر پیسے کی تعویذ بنا دیا ہے. ہم دعائیں خیر کر رہے ہیں.